الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ماہ رمضان شریف میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. پہلی چیز یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ پورا کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. دوسرا استغفار کی کثرت سے, اور یاد رکھیں کہ اللہ کا عذاب اس وقت تک کے نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمارا استغفار رک نہ جائے. استغفار اگر رک گیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, اور استغفار اگر جاری رہا تو اللہ کا عذاب آ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ نص قرآن سے ہے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ سے جنت مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے, اے اللہ اسے میرے اندر داخل فرما. اور جب کوئی جہنم سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرتا ہے تو جہنم اس کے لیے دعا کرتا ہے, اے اللہ اس بندے کو میرے اندر آنے سے بچا. تو یہ 4 چیزوں کی کثرت کرے. ماشاءاللہ تقریباً 11 بجے سے لے کر 2:15 بجے تک الحمدللہ آپ بیٹھے ہیں. آپ کی ہمت کو سلام, اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں ماہ رمضان کی ہر رات کو علم دین سیکھنے کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہ جو ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا, اسے آپ معمولی نہ سمجھیں. کچھ لوگ قرآن شریف پڑھنے کو بہت ترجیح دیتے ہیں, کچھ لوگ تسبیح پڑھنے کو بہت ترجیح دیتے ہیں, کچھ لوگ نفل نماز پڑھنے کو بہت ترجیح دیتے ہیں, کچھ لوگ ذکر کرنے کو بہت ترجیح دیتے ہیں. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ محفل علم دین میں بیٹھنا یہ ان ساری عبادتوں سے افضل ہے, بہتر ہے. اور اس کی دلیل بھی میں آپ کو دوں. دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے. کہاں داخل ہوئے؟ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کے 2 گروپ ہیں. اس وقت بھی 2 گروپ ہو چکے ہیں آپ کے. ایک گروپ تو میرے سامنے ہے اور ایک گروپ روڈ پر ہے. وجہ یہ کہ ہر کسی کو اتنا لمبا بیٹھنے کی عادت بھی نہیں ہے. خیر 2 گروپ ہیں. اب دونوں میں سے جو 2 گروپ تھے صحابہ کے, وہ کیا کر رہے تھے؟ 2 گروہ, 2 جماعت. ایک جماعت تو اللہ کے ذکر میں مشغول تھی, تسبیح تحلیل اللہ کی ضربے لگا.
اور ایک جماعت جو تھی وہ علم کی باتیں کر رہی تھی، جیسا کہ ابھی ہم یہاں بیٹھ کر علم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا، دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا دونوں خیر پر ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ لوگ غلط ہے یہ لوگ صحیح ہے، نہیں، فرمایا دونوں، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے بھی خیر پر ہے اور علم کی محفل سجا کر جو بیٹھے ہیں وہ بھی خیر پر ہے۔ اور اس کے بعد میرے نبی اس محفل میں جا کر بیٹھ گئے جس محفل میں علم کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں نبی بیٹھے کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو، نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے، تو آقا جس طرف آ جائے تو پلہ بھاری وہی کا ہوتا ہے۔ تو آقا نے بتا دیا کہ ساری محفلیں ایک طرف اور علم سیکھنے والی محفلیں ایک طرف۔ اور دوستو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے آرام میں اور آرائش میں اور آسائش میں علم سیکھنا، اور ایک ہوتا ہے تکلیف میں علم سیکھنا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، حضور کو ان سے غیر معمولی محبت تھی۔ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، خاتون جنت ہے، خاتون قیامت ہے، جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کی جنت جس کے قدموں میں ہے وہ ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہے، جو فاطمہ کی بھی امی ہے۔ آقا نے کیا کہا کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو آپ سوچیں کہ حضرت خدیجہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، کبھی اللہ توفیق دے تو جبل نور پر آپ چڑھیں، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ جبل نور پر غار ہیرا ہے، اور یہ وہ غار ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خانقاہ ہے۔ آقا علیہ السلام روزہ رکھتے اور آپ کی اور ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو ٹفن پہنچانے خود تشریف لے جایا کرتا۔ اچھا دیکھیں، میں بتاؤں، یہ عورت کوئی ایسی عورت نہیں تھی، اگر اشارہ کرے نا تو 100 مرد اور 100 عورتیں کھڑی ہو جائے اور ٹفن پہنچانے پہنچ جائے۔ ہاں، اتنی بڑی پیسے والی خویلد کی بیٹی، اتنی بڑی پیسے والی عرب کی بہت مالدار عورت، لیکن بتا دیا کہ شوہر کی خدمت اگر خود سے کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ نوکرانی سے بھی کرا سکتے ہیں، نوکر سے بھی شوہر کی خدمت کرا سکتے ہیں، لیکن خود سے اگر شوہر کی خدمت کرے، اور پھر یہ نبی سے ان کا اٹیچمنٹ تھا، یہ نبی سے ان کی محبت تھی کہ کھانا بھی پہنچاؤں گی، ان کے چہرے اقدس کی زیارت بھی کروں گی، ان سے ملاقات بھی کروں گی، انہیں دیکھوں گی بھی۔ اور آپ دیکھیں، قسم خدا کی، آپ اور ہم جوان ہیں نا، ایک دم میں آپ اور ہم جبل احد کی وہ چڑھائی ایک دم سیدھی ہے، چڑھ نہیں سکتے۔ حضرت خدیجہ برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے۔
اور ایک مرتبہ جب حضرت خدیجہ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے اور عرض کرتے ہیں کہ آقا ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، خدیجہ کو سلام کہیے اور خدیجہ سے یہ کہیے کہ ان کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ خدیجہ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کر رکھا ہے جہاں کوئی شور ہوگا ہی نہیں۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ کی پوری زندگی جب نبی سے نکاح کیا اس وقت سے لے کر کے وصال تک ڈسٹربنس میں گزری، تکلیفوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، مصیبتوں میں گزری۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے نہیں گزارا جاتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس وقت میرے نبی کو سب سے بڑا سپورٹ جس ہستی نے دیا ہے اس ہستی کا نام بی بی خدیجہ ہے۔ ایک تو فائنینشل سپورٹ، یہ کہا یا رسول اللہ یہ پورا مال میرا نہیں یہ آپ کا ہے، اور نمبر دو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہوتا کہ جب حضور تکلیف میں گھر پہنچتے، لوگوں کے تانے سن کے، لوگوں کی گالیاں سن کے، لوگوں کا جو ٹارچر کیا ہوتا معاملہ وہ سب سن کر جب گھر پہنچتے تو حضرت خدیجہ حضور کو وہ میٹھی میٹھی بولی سناتی، اللہ اکبر کہ جس سے میرے نبی کے زخم پر مرہم ہو جاتا، زخم پہ مرہم ہو جاتا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب وحی کا آغاز ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس وقت کچھ گھبراہٹ سی تھی، اس لیے کہ میرے نبی بشر ہیں، افضل البشر، تقاضۂ بشریت۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں اور میرے آقا تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھ پر چادر اڑاؤ، مجھ پر چادر اڑاؤ، یعنی کب کبھی تاری تھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اور آقا کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا تھا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اللہ، اب آپ دیکھیں کیفیت کیا ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس موقع پر بلکہ بعض راویوں نے تو اور بھی کچھ باتیں لکھی ہیں جو یہاں مناسب نہیں سمجھتا ہوں میں ذکر کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات کہی تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا خدا کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ کا رویہ بہت نرم ہے، اور یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ غریبوں کے لیے آپ خود کما کر کے غریبوں کا پیٹ پالتے ہیں، یعنی آپ کی کمائی غریبوں کے لیے ہوتی ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی کماتا ہے، تو آپ کا رب کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ کے یہ جملے میرے نبی علیہ السلام کو ڈھارس دیتے۔ اور دیکھیے اصل تو پہچان اسی وقت ہوتی ہے، دیکھیے سکھ کے ساتھی تو سب بن جاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، جیب میں پیسہ ہو، ہاتھ میں مرسیڈیز وین ہو تو پھر ہر آدمی دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، بہت اچھا دوست۔ لیکن پہچان اس وقت ہوتی ہے سچے دوست کی کہ جب دوست پورا تکلیف میں مبتلا ہو اور ہر طرف سے اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہو، ہر طرف سے اسے تکلیف دی جا رہی ہو، سماجی، سوشل بائیکاٹ، اکنامیکل بائیکاٹ، خاندانی بائیکاٹ،
اور باقاعدہ طور پر شہر بدر کیا گیا ہو، شام ابی طالب میں 3 سال محصور کیا گیا ہو، اس قسم کے معاملات. اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جس نے میرے رسول کو ساتھ دیا وہ بی بی خدیجہ کی ذات ہے. ورنہ اگر کوئی عام عورت ہوتی نا تو کہتی آپ سے نکاح کرنے کے بعد تو اتنے ٹینشن میں آ گئی میں، میری تو وہی زندگی اچھی تھی، میں تو ملکہ کی طرح جیتی تھی، میرے پاس تو پیسوں کی کمی نہیں تھی خدمت، یہ آپ سے نکاح کر کے تو میں بھوکی مر رہی ہوں، یہ آپ سے نکاح کر کے تو مجھے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی عام عورت ہوتی تو وہ ابل جاتی، لیکن اللہ اکبر یہ حضرت خدیجہ کا ضبط تھا، یہ حضرت خدیجہ کا صبر تھا. اور آپ دیکھیں نا کہ اس وقت میرے نبی کا ساتھ دیا. دیکھیے ایسے تو بظاہر اللہ کے نبی کو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی ہی آسرا ہے سب کا. ہاں نبی ہی آسرا ہے سب کا، سب کا، چاہے وہ بی بی فاطمہ ہو یا بی بی خدیجہ ہو، نبی ہی آسرا ہے سب کا. لیکن اللہ رب العزت جل شانہ کبھی بندوں کے ذریعے سے بندوں کی مدد کرتا ہے، اس لیے تاکہ بندوں کو پرکھا بھی جائے اور بندوں کے مدارج کو بلند بھی کیا جائے. حضرت خدیجہ کا جو سپورٹ تھا نا وہ اس وقت تھا. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے. کس بات پر؟ کہ میرے نبی اپنی بیویوں کے سامنے حضرت خدیجہ کی بڑی تعریف کیا کرتے، بڑی تعریف کیا کرتے. اور ایک مرتبہ کہا کہ ایک بی بی نے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو خوبصورت جوان بیویاں عطا کی ہے، آپ اس بوڑھی کا ہی ذکر ہمیشہ کیوں کرتے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. دوستو یہ جملے صرف جملے نہیں ہے، آپ کبھی محسوس کریں نا پوری دنیا آپ کی دشمن ہو رہی ہے، ہر کوئی آپ کے کاٹ میں لگا ہے، ہر کوئی آپ کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ہر کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ اکیلے ہو. اور اس وقت کوئی اگر ایک بھی آگے بڑھتا ہے نا آدمی اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھولتا. ہاں دکھ کے ساتھی کا احسان کوئی نہیں بھولتا ہے، سکھ کے تو سب ساتھی بن جاتے ہیں. سمجھ نا، بھیڑ میں تو سب شامل ہو جاتے ہیں نعرہ لگانے کے لیے، جے وجے کرنے کے لیے، مالا پہنانے کے لیے. لیکن جب کوئی پتھر برسا رہا ہو اس وقت ان پتھروں کے بیچ پہنچ کر کوئی اگر پھولوں کی مالا پہنائے نا تو وہ پھولوں کی مالا انسان مرتے دم تک نہیں بھولتا. حضرت بی بی خدیجہ کے بارے میں نبی نے فرمایا جب مجھے لوگ نے چھوڑ دیا اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، اور جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت خدیجہ نے میری سچائی اور صداقت کی گواہی دی اور مجھ پر اپنا مال سب کچھ پیش کر دیا. تو دوستو یاد رکھیں، بلکہ میں آپ سے کیا عرض کروں، ایسی بیویاں ملنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آج کل کی بیویوں کا تو حال ہی الگ ہے. آج کل کی بیویوں کا حال جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ اگر مرد کو کوئی عورت مسلسل ٹارچر کرے اور اتنا ٹارچر کرے کہ وہ اس کے ٹارچر کی وجہ سے پریشان ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایسی عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال پہلے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں نا آج کل کی عورتوں کا حال یہی ہے. شکر میرے نبی نے فرمایا اکثر عورتوں کو جہنم میں میں نے جلتا ہوا دیکھا میری امت. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ تو آقا نے فرمایا
اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے. آپ دیکھیں پورا سب کچھ کرے، ایک مرتبہ اگر آپ نے کوئی چیز مس کر دی تو جواب کیا ملتا ہے؟ زندگی میں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا. ہاں، یہ بڑا آسان جملہ ہے اور ایسا آسانی سے کہتی ہے جیسے کوئی آئس کریم نگل جاتا ہے نا ایک دم بغیر چبائے. ایسے عورت کی زبان، تم نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے، جب سے تمہارا ساتھ ملا ہے پریشان ہی پریشان. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت رسول اللہ سرحانے تشریف فرما، کوشش کر رہے ہیں، حال پوچھ رہے ہیں، خدیجہ کیا حال ہے؟ عرض کرتی آقا آپ جائیں اور تبلیغ کریں. آج کی بیوی کہتی ہے یار یہ جب سے مبلغین کا ساتھ تمہارے پڑا ہے نا تو تب سے تم نے تو مجھے وقت دینا چھوڑ دیا ہے. بلکہ بعض بیویاں تو بد دعا بھی کرتی ہے کہ اللہ تمہارا ساتھ چھڑوا دے. ہاں میں جانتا ہوں ایسے مبلغ کو ہمارے کہ جن کی بیوی بد دعا کرتی ہے کہ یہ سنی دعوت اسلامی کا ساتھ جو ہے نا مبلغین کا ان سے چھوٹ جائے. ہاں بلکہ باہر کیا میرے سامنے کر دی اس بیوی نے بد دعا. اللہ اکبر، ایسی بھی بیویاں ہیں کہ شوہر یعنی اب پتہ نہیں ان کا دماغ کیا ہے. بیوی چرس لی، شوہر شرس لیے، گانجا پیے، دوستوں کے ساتھ شراب اور مستی کی محفل میں جائے تو وہ بڑھیا. اور ایک بندہ مبلغ بن کر کے اللہ و رسول کے ذکر کی محفل میں جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، عورت کو یہ پسند نہیں. بولیا استغفر اللہ. خیر، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی آقا ایک کام کریں، آپ جائیں اور تبلیغ کریں. ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت، بخار کے وقت، سر درد کے وقت شوہر پاس آئے. اور پھر جان نکل رہی ہو، انہیں وہ محاورہ نہیں کہہ رہا ہوں، جان نکلنا محاورہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں جان نکل رہی ہے، تب تو ہر بیوی چاہے گی کہ شوہر کے زانو ہو اور میری روح نکلے. اس لیے کہ شوہر سے تسکین ملتی ہے بیوی سے تسکین ملتی ہے شوہر کو. یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سامان اور ذریعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کی عظمت کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ کائنات میں شاید کوئی بی بی خدیجہ جیسی عورت پیدا تھا. شاید بی بی خدیجہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ جائیں اور تبلیغ کریں، مجھے کیا ہے، میرا وقت پورا ہو جائے گا، میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کر لوں گی. لیکن یہ وقت جو آپ میرے پاس دے رہے ہو، اگر یہ وقت آپ تبلیغ میں دو گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ جہنم سے بچ کر کے جنت کے مسافر بن جائیں. اللہ اکبر. آپ سوچیں ہے کوئی عورت میں ایسی فکر؟ ارے پاکستانی ڈرامہ دیکھے گی تو یہ فکر کہاں سے پیدا ہوگا؟ یوٹیوب پر فلمیں دیکھے گی تو یہ فکر کہاں سے پیدا ہوگی؟ گھر گھر کی کہانی اور ساس بہو کی کہانی اور سیدھا چشمہ اور الٹا چشمہ، یہ سب سیریل دیکھو گے تو پھر یہ فکر کہاں سے پیدا ہوگی؟ خدا کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو سب سے پہلے بی بی خدیجہ کی سیرت پڑھاؤ. آقا نے کہا 4 عورتیں ہیں، 4 عورتیں جو تمہارے لیے مشعل راہ ہے. کتنی عورتیں؟ 4 عورتیں. ان 4 عورتوں کی زندگی کو دیکھو اور اے میری بہنوں، اے میری قوم کی شہزادیوں اسلام کی، ان 4 عورتوں کو دیکھو اور زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو. یہ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کریم کہتے ہیں. ایک بیوی تو حضرت بی بی مریم ہے، ایک بی بی آسیہ ہے،
اور ایک بیوی ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ایک بیوی حضرت بی بی خدیجہ ہے۔ آقا نے پانچواں نام نہیں لیا، ہاں یہ چار نام حضور نے مینشن کیے کہ یہ چار ایسی ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب ان چاروں کی بھی کوالٹی الگ الگ ہے، الگ الگ کوالٹی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھ لو، اللہ اکبر، کیا شان، کیا رتبہ، اور انشاءاللہ ان کے بارے میں تو سنتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ مزید سنیں گے۔ حضرت آسیہ، شوہر کافر، فرعون کی بیوی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اللہ کی عبادت میں ذرا بھی کوتاہی نہیں دی۔ ہاں یعنی اگر کسی کا شوہر ظالم و جابر بھی ہو نا تو اس کے لیے بی بی آسیہ کی زندگی رہبری ہے، ان کی سیرت رہبری اسے دیتی کہ وہ ایک کافر کی بیوی رہنے کے باوجود بھی اسلام پر قائم رہے، تکلیفیں بھی دی اس نے، سب کچھ کیا، لیکن عادت سے بس نہیں دی۔ پھر حضرت بی بی مریم، بی بی مریم کی زندگی دو پہلو ہیں بی بی مریم کی زندگی کے۔ ایک پہلو ولادت عیسیٰ سے پہلے کا ہے جو بہت سکون والا، بہت اطمینان والا، کر و فر والا، شان والا، عبادت والا، ریاضت والا، واہوائی والا، ہر طرف سے سلام کیا جاتا تھا جنہیں، اللہ اکبر، وہ پہلے۔ اور پھر دوسرا پہلو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد والا کہ کسر کوئی نہیں چھوڑی، آپ کی زندگی اجیرن کر دی لوگوں نے، تہمتیں لگا لگا۔ آپ خود سوچیں نا، اپنے معاشرے میں سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر کسی غیر شادی شدہ عورت کو بچہ ہوا ہے، جینے دے گے لوگ اسے؟ ارے بولو نا، جینے دے گے؟ کوئی دل کانے کے بغیر نہیں جائے گا۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار کس نے ادا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ یہودی لوگ، یہ نبیوں کے قاتل یہ یہودی، انہوں نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا پر وہ کیچڑ اچھالا، وہ کیچڑ اچھالا۔ اللہ رسول پاک کو سلامت رکھے، اللہ رسول پاک کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمتوں کو مزید تو بالا کرے کہ اس قرآن نے اور میرے نبی نے بی بی مریم کی ہر عیب کو دھلا اور بتایا کہ وہ بطول ہے، وہ پاکیزہ ہے، اور وہ ایسی ہے کہ جسے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ ظالموں تم بدنام کرتے ہو مریم کو، ارے مریم وہ ہے کہ جسے مرد نے چھوا ہی نہیں۔ اور سنو، میں کیا کہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ ہو، یہ ٹیسٹمنٹ بھی جو ہے نا، ان کے بھی ٹیسٹ خراب ہو چکے تھے۔ یہ اللہ نے قرآن بھیج کر کے مریم کی پاکیزگی کی گواہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کیا مان لی تھی کیا ان لوگوں نے؟ ظالم ہے، بڑے ظالم، سخت دل۔ حضرت عیسیٰ نے گواہی دی تھی پیدا ہوتے ہی۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت بی بی مریم سے کہا کہ تم چپ رہنا، چپ رہنے کا روزہ رکھنا، اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بچہ خود بولے گا، یہ بچہ خود بولے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قوم نے کہا کہ یہ بچہ کیا بولے گا، یہ بچہ کیا بولے گا؟ تو حضرت عیسیٰ بول پڑے، قال عیسیٰ ابن مریم انی رسول اللہ، انی عبداللہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور کما قال علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں عبداللہ ہوں، میں
اللہ کا بندہ ہوں، پہلے ہی 3 خداؤں کا رد کر دیا. خدا کے بیٹے ہونے کا بھی رد کر دیا کہ میں بیٹا نہیں ہوں خدا کا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور میں نبی بن کر آیا اور میں مبارک بن کر آیا. میں نبی بھی ہوں اور مبارک بھی ہوں. گویا بتا دیا کہ میری ماں بھی پاک ہے اور میں بھی پاک ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی بھی پاکیزگی کی گواہی دی، لیکن قوم نے چھوڑا نہیں اور آخری دم تک، جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں قبر میں نہیں پہنچی نا، ان یہودیوں نے آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن یہ آپ کا ظرف تھا جو آپ برداشت کرتی تھی. اسی لیے میرے نبی نے کہا کہ عیسیٰ کی ماں مریم کی زندگی عورتوں کے لیے نمونہ ہے. اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، کسی پر کیچڑ اچھالنا بہت آسان ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. آپ سمجھ رہے کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 سیکنڈ. ارے اس کا کردار اچھا ہے، ارے وہ تو زانی ہے، ارے اس کو تو بیڈ کیریکٹر ہے. ٹائم لگا، کتنا ٹائم لگا؟ 2 سیکنڈ، 1 سیکنڈ. لیکن اس کی وبا کیا ہے اور اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا وہ سن لو. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی پاک دامن عورت پر غلط الزام لگایا یا اس پر کیچڑ اچھالا یا اس پر تانا کشی کی، تو اللہ رب العزت اس آدمی کے یا اس عورت کے نہ نفل کو قبول کرے گا نہ فرض کو قبول کرے گا. ساری نمازیں برباد، پڑھتے رہو آپ، 100 برس نہیں 1000 برس نماز پڑھو، 1000 برس روزہ رکھو، اللہ نہ نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا. کس کے؟ اس کے جو کسی پر غلط الزام لگا. اچھا یاد رکھیں، آپ نے اگر کسی عورت کو الزام لگایا، یہ معاذ اللہ خاص طور پر میں بتاؤں کہ عورتوں میں بڑی عادت ہے، ارے وہ عورت اچھے کردار کی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ 4 عادل گواہ جو یہ دیکھے، یہ نہیں کہ وہ تو ایک دوسرے سے ملے تھے یا ایک ساتھ کھڑے تھے یا چما چاٹی کر رہے تھے، یہ سب نہیں، یا ایک ساتھ لیٹے تھے یا ایک کمرے میں تھے، نہیں، بلکہ سرما دانی کے اندر سوئی داخل ہے. اس طریقے سے وہ 4 گواہ گواہی دے کہ ہم نے دیکھا ہے، تب جا کر کے شریعت اور قرآن کہتا ہے کہ وہ مجرمہ ہے. اور اگر 3 کہے اور 1 کہے مجھے شک ہو رہا ہے، یا چوتھا یہ کہے کہ یار شاید وہ سرما دانی کے اندر سلائی نہیں گئی تھی، یہ کہے، تو آقا فرماتے اب حکم یہ ہے کہ ان 3 لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، بہتان کی سزا ملے گی. عورت تو اب بھی پاک رہے گی. یہ ہے شریعت کا قانون. اور آج مذاق بنا رکھا، جس کی دیکھو عزت اچھال دی، جس کو دیکھو کسی کے ساتھ لگا دیا، جس کا دیکھو اس کے ساتھ ڈاٹا بھرا دیا. استغفر اللہ العظیم. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ایک تو روزے نہیں رکھے جاتے، ایک تو نفل نہیں پڑھتے، اور اس کے بعد ترا یہ کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ساری زندگی کی عبادتیں برباد ہو. اچھا چلیے، کوئی کہے کہ یہ عورت کے لیے حدیث ہے. میں کہوں آدمی اگر مرد پر بھی نام لگائے گا تو کوئی نہ کوئی عورت کے ساتھ ہی ہوگا نا. آپ سمجھ رہے نا بھئی، مرد پر بھی نام ہوگا یا الزام ہوگا تو کسی عورت کے ساتھ ہی ہوگا. تو گویا یہ حدیث وہاں بھی آ جائے گی، اس لیے کہ جب وہ مرد بدنام ہوا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عورت ضرور بدنام ہوئی.
اور اگر وہ معاذ اللہ اس قسم کی نہیں ہے اور ہم صرف اس کے بارے میں زبانی جمع خرچیاں کر رہے ہیں تو یاد رکھو نہ اللہ ہماری فرض قبول کرے گا نہ ہماری نفل قبول کرے گا۔ اور خاص طور پر ہوتا یہ ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ جن بچیوں کو کسی لڑکے سے نکاح کرتا اب اس لڑکے سے نکاح نہیں ہو پا رہا، آج کل کے ماحول کی بات بتا رہا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اب جب بھی کوئی نکاح کے لیے لڑکی وہاں پیغام بھیجے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے لڑکے کے گھر والوں تک کے وہ کانا پھوسی کر دیتی ہے کہ یار یہ لڑکی تو اچھے کیریکٹر والی نہیں ہے، اسے تو فلاں پارک میں دیکھا گیا، اسے تو فلاں پارک میں معاذ اللہ۔ تو اس طریقے سے کر کے کیا مطلب ہے؟ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے، یہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کسی کے عیب کو اگر دیکھ لے اور پھر اس پر پردہ ڈالے تو قیامت کے دن جب وہ جائے گا اور اس کے عیب کھولے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں میری ایک بندی کو، میرے ایک بندے کو رسوا ہونے سے بچایا تھا، آج میں رب تجھے رسوا ہونے سے بچاؤں گا۔ یار یہ رسوائی بڑی ہے یا وہ رسوائی ہے؟ چلو یہاں تو آدمی بدنام ہوتا ہے تو شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے، محلہ چھوڑ دیتا ہے، کسی اور بستی میں چلا جاتا ہے، ہاں یا تو خودکشی کر کے مر جاتا ہے، چھٹکارا تو مل جاتا ہے، لیکن قیامت میں اگر ہمارے عیب کھولے گئے تو کہاں بھاگو گے؟ ہے کوئی آڑ؟ ہے کوئی آڑ؟ ہے کوئی چھپنے کی جگہ؟ نہیں نا۔ تو بی بی مریم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور حضرت فاطمہ کی زندگی ہمارے لیے، حضرت آسیہ کی زندگی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے نقوش قدم پر ہماری گھر کی عورتوں کو چلنے کی توفیق دے۔ اور دیکھیے غلطی ہماری ہے، ہم اسے مان لیں۔ ہم جو عورتوں کو پرووائڈ کرتے ہیں عورتیں وہی پڑھتی ہیں۔ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، بچیوں کو لنک شیئر کریں نا، سیرت خدیجۃ الکبریٰ، علماء اہل سنت کے بیانات ہیں، اور پھر پوچھے سنی یا نہیں سنی تو واپس سن لیں، 2 سے 3 بار سنائیں، بیانات سنائیں، پھر کتابیں دیں، وہ جس لینگویج میں جائیں۔ حضرت بی بی خدیجہ کی زندگی پڑھ، ختم ہوئی کتاب نہیں ہوئی واپس پڑھ، کیوں نہیں ختم ہوئی؟ پھر اس سے پوچھ اچھا فلاں پیج پر کیا ہے، تاکہ پتہ بھی تو چلے کہ پڑھی یا نہیں۔ یہاں آپ کام کے لیے نکلے اور وہاں جناب اس نے دھر دیا سامنے، اور پھر وہی موبائل پر ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا آ چکا ہے، اللہ کی پناہ۔ خیر، تو دوستو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ان چیزوں پر غور کریں گے۔ اللہ آپ کو مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں بیان ہوئی اگر بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ ایک بات میں نے کل کے درس میں یہ کہا تھا کہ ماں باپ اگر بلائے بچہ نماز میں، نفل میں، تو پھر اس بچے کو حکم یہ ہے کہ وہ اسی وقت نماز چھوڑ کر کے ماں باپ کی خدمت میں۔ تو ایک عالم دین نے یہ کہا ہے کہ صرف ماں کے لیے ہے، یہ باپ کے لیے نہیں ہے۔ ماں اگر بلائے تو بچہ نماز چھوڑ کر کے جائے، اور باپ بلائے تو نہ جائے۔ خیر، اب شرع یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں کے لیے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی۔ لیکن ہاں ایک بات جو اہم ہے جس کو سمجھنا ہے، رسول پاک اگر بلائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر نماز جہاں چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کرے گی۔ لیکن اگر ماں باپ بلائے کسی سے تو پھر وہ نماز اسے دہرانی ہے۔ یہی نا مولانا، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ چونکہ کچھ ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، میرے پاس سوال بھی آیا تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب دے دوں۔ اللہ آپ کو مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔